آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آب زمزم جس کو ہر شخص جانتا ہے کہ یہ پانی کتنا فضیلت والا اور کتنا اہمیت والا ہے۔ عالم اسلام کے تمام مسلمان اس کو پیتے ہیں۔ جب حج کے لیے عمرہ کے لیے جاتے ہیں تو وہاں سے لے کر آتے ہیں، اپنے احباب و اقارب میں تقسیم بھی کرتے ہیں۔ احادیث کے اندر بھی اس کا ذکر ہے جس کے اندر اس کے بے شمار فوائد ہیں۔ اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کے اوپر اتنی نعمتوں کا نزول کیا ہے کہ ہم اس کا شمار نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اللہ کی نعمتوں کو اگر تم گننا چاہو، اگر تم اس کا شمار کرنا چاہو تو تم اس کا شمار نہیں کر سکتے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ان نعمتوں کے اندر سے ایک بہت بڑی نعمت آب زمزم ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندوں کے لیے بہت بڑا تحفہ ہے۔ احادیث کا اگر ذکر کرے تو آپ کو احادیث کے ذریعے بتاؤں گا، اس کے بعد آپ کو میں سائنس کی تحقیق کے ذریعے بتاؤں گا کہ آب زمزم کا پانی کتنا فائدہ مند ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت حمزہ رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے پاس سے لوگوں کو ہٹایا کرتا تھا۔ کچھ دن میں نہیں پہنچا، پھر جب میں حضرت ابن عباس کے پاس گیا تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ کیا چیز رکاوٹ بن گئی تھی نہ آنے کے لیے، کیوں آپ نہیں آ رہے تھے ہمارے پاس؟ تو اس وقت حضرت حمزہ رحمہ اللہ نے بیان کیا کہ میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے کہا کہ مجھے بخار ہو گیا تھا، میری طبیعت خراب ہو گئی تھی اور مجھے تیز بخار تھا۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت حمزہ سے کہا تھا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ بخار جہنم کی بھاپ ہے، تو حضور نے فرمایا کہ اس جہنم کی بھاپ کو آب زمزم کے پانی سے ٹھنڈا کرو۔ یعنی یہاں سے صاف ظاہر ہے کہ بخار کا علاج آب زمزم میں موجود ہے۔ اسی طریقے سے حضرت اما عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا سے روایت ہے کہ فرماتی ہے کہ میں آب زمزم کے پانی کو مشکیزوں کے اندر، مٹکوں کے اندر بھر کر کے لاتی تھی، اور اسی طریقے سے حضور علیہ السلام بھی مشکیزوں کے اندر، برتن کے اندر آب زمزم کو لے کر کے آتے تھے اور بیماروں کے اوپر چھڑکتے تھے اور ان کو پلاتے تھے۔ اسی طریقے سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ فرماتے ہیں کہ آب زمزم کے اندر اللہ تعالیٰ نے اتنی خصوصیات رکھی ہے کہ اگر کوئی بھوکا اس کو پی لے تو اس کی بھوک مٹ جاتی ہے اور اس کی پیاس بھی مٹ جاتی ہے۔ تو وہ فرماتے کہ دنیا کے سب سے قیمتی پانیوں کے اندر سے بہت قیمتی پانی آب زمزم کا ہے، جو کہ بہت ساری نعمتوں کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوان، آب زمزم کا کنواں کئی ہزاروں سال سے موجود ہے۔ تاریخ کے اندر آتا ہے کہ یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جب ایڑیا رگڑی تھی تو وہاں سے چشمہ پھوٹا تھا، حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس کو پیا تھا اور اسماعیل علیہ السلام کو بھی انہوں نے پلایا تھا۔ تحقیقات کے مطابق کوئی بھی چشمہ جب جاری ہوتا ہے تو وہ چشمہ 70 سے 60 سال تک رہتا ہے، اس کے بعد وہ ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن تاریخ کے اندر یہ موجود ہے کہ آب زمزم کا چشمہ کئی ہزاروں سال سے موجود ہے، جاری و ساری۔ یہ کنواں موجود ہے سعودی عرب میں، مکہ مکرمہ کے اندر یہ موجود ہے۔ آقا کریم علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، جاپان کے مایاناز سائنٹسٹ ڈاکٹر ایموٹو، انہوں نے آب زمزم پر جب ریسرچ کی تو انہوں نے بتایا کہ آب زمزم کے اندر اللہ تعالیٰ نے اتنے بے شمار فوائد رکھے ہیں اور اس کی اتنے کرشمے ہیں کہ ہم اس کو بیان کس حد تک کریں۔ انہوں نے بتایا کہ آب زمزم کا ایک قطرہ پانی اگر عام پانی کے 1000 قطروں میں ملا دیا جائے تو آب زمزم کا ایک قطرہ ان پانیوں کو اپنے جیسا پانی بنا لیتا ہے، یعنی اس کے اندر بھی آب زمزم جیسی خصوصیات آ جاتی ہے۔ ایک قطرے کی یہ شان ہے۔ اگر عام طور پر ہم دیکھا جائے
تو جہاں پر زیادہ تعداد ہوتی ہے وہ کم تعداد والوں کو اپنے اندر بسا لیتے ہیں، لیکن آب زمزم کے اندر اللہ نے خصوصیات رکھی ہے کہ آب زمزم کا ایک قطرہ 1000 قطروں پر غالب ہے۔ ڈاکٹر ایموٹو نے نینو ٹیکنالوجی سے آب زمزم پر ریسرچ کی۔ ان کو کسی عرب نے آب زمزم کا پانی دیا ہوگا تو انہوں نے نینو ٹیکنالوجی سے اس پر ریسرچ کی، تو انہوں نے پایا کہ آب زمزم کے اندر بے شمار بیماریوں کا علاج ہے، اور آب زمزم کا پانی اتنا خصوصیات والا ہے کہ اگر کسی بخار کے مریض کو دیا جائے تو اس کا بخار ختم ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے وہ بتاتے کہ یہ پیٹ کے اندر بھی جو نظام ہاضمہ ہے اس کو برقرار رکھتا ہے، اور اس کے اندر جو نظام ہاضمہ کا سسٹم ہے اور جو معدہ ہے ہمارا اس کو یہ طاقتور بناتا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ آب زمزم کا پانی اس کے اوپر اگر کوئی بسم اللہ پڑھ کر اس کو پی لے یا پھر قرآن کی کوئی آیات پڑھ کر کے پی لے تو اس کو اللہ شفا عطا فرما دے گا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ ڈاکٹر ایموٹو کہہ رہے ہیں جو کہ جاپان کے انسٹیٹیوٹ فار ریسرچ کے سربراہ ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ اللہ نے آب زمزم کے اندر اتنی خصوصیات رکھی ہے، اور ان کے مطابق اللہ تعالیٰ نے پانی کے اندر احساسات بھی رکھے ہیں، پانی کے اندر سماعت بھی ہے، پانی کے اندر یادداشت بھی ہے، اور پانی ایسی اللہ کی نعمت ہے کہ یہ ماحول کے حساب سے ماحول میں ڈھل جاتا ہے۔ ماحول کا منفی و مثبت، پوزیٹیو و نیگیٹیو اثر بھی پانی کے اوپر پڑتا ہے، اور پانی کے اندر اللہ نے یہ خصوصیات رکھی ہے کہ پانی سنتا بھی ہے اور اس کو یاد بھی رہتا ہے کہ ہم اگر کچھ بیان کریں تو پانی سنتا ہے ان کے مطابق۔ اور ان کا کہنا ہے کہ انہوں نے طاقتور خوردبین سے دیکھا ہے کہ جب پانی کے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا گیا تو پانی کے اندر خوبصورت بلورز بن گئی، اور ان کا کہنا ہے کہ پانی پر اگر قرآن پڑھا جائے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور اللہ نازل کرتا ہے قرآن میں وہ چیزیں کہ جس سے مومنین کو شفا ملے، مومنین کے اوپر رحمت ہو۔ تو ایسی چیز اللہ جو تو قرآن میں نازل کرتا ہے، تو اس کو ڈاکٹر ایموٹو کہہ رہے ہیں کہ اگر پانی پر قرآن پڑھا جائے اور اس پانی کو پی لیا جائے تو اس کی تمام بیماریاں دور ہو جائیں۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ تعالیٰ نے اتنی خصوصیات آب زمزم کے پانی کو عطا کی ہے۔ تو میں کہنا چاہوں گا کہ اچھا یہ بھی ایک چیز ہے کہ انسان کا یقین کامل یقین ہونا یہ بھی بہت زیادہ معنی رکھتی ہے کہ انسان اگر دوا لے رہا ہے لیکن اگر اس کے دل میں یہ بات ہے کہ میں اس دوا سے اچھا نہیں ہوں گا تو وہ نہیں ہوں گا۔ یقین کامل ہونا ضروری ہے۔ تو اسی طریقے سے اگر آب زمزم کو کوئی یقین کامل کے ساتھ پیے کہ اس میں شفا ہے، اس میں خدا نے شفا رکھی ہے، اس پر قرآن پڑھے تو قرآن بھی شفا ہے۔ اگر قرآن پڑھ کر آب زمزم کو یقین کامل کے ساتھ، پختہ یقین کے ساتھ اگر کوئی پیتا ہے تو اللہ اس کو شفا ضرور عطا فرمائے گا۔ لیکن اگر کوئی بندہ یقین نہیں رکھتا ہے اور بس یوں ہی پی رہا ہے، اس کو یقین کامل نہیں ہے، تو وہ کتنا ہی آب زمزم کا پانی پی لے اس کا کوئی اثر نہیں ہونے والا اور اس کو شفا نہیں ملے گی۔ اس لیے کہ خدا کی ذات پر یقین کرنا، خدا کی ذات پر یقین رکھنا، اس کو اللہ تعالیٰ شفا ضرور عطا فرمائے گا جو یقین کامل رکھے گا، اور اس کو اللہ شفا نہیں عطا فرمائے گا جو یقین نہیں رکھے گا۔ شفا دینا خدا کے اختیار میں ہے، بیماری دینا یہ بھی خدا کے اختیار میں ہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آب زمزم کو اللہ تعالیٰ نے اتنی ساری خصوصیات سے نوازا، تو پیتے رہے آب زمزم کا پانی اور اس اللہ کی پاکی بولتے رہے۔ واللہ اعلم عز وجل ورسولہ اعلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔